حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتی اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتی اور اسے پہن کر نماز پڑھتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 308۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی۔ اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 309۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتیں، تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 311۔ عبداللہ بن ابی نجیح نے مجاہد سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھیں، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتی اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 312۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زیب نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو، اور عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قصت اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔